موضوع الہامی کتب پر ایمان۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے الہامی کتب پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں انسان کو بھیجا تو اس کی مادی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کا بھی مکمل انتظام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے چند نیک اور برگزیدہ بندوں کو منتخب کیا جنہیں پیغمبر کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں پر اپنی تعلیمات الہامی صورت میں بھیجی اور کچھ کتابوں کی صورت میں شریعت نازل کی، جن پر چل کر مسلمان انسان ہیں وہ ہدایت پا سکتے ہیں۔ ان کتابوں کو آسمانی کتب یا الہامی کتب کہا جاتا ہے۔ یہ 4 کتابیں ہیں جن کے نام درج ذیل ہیں: تورات مقدس حضرت موسیٰ، زبور مقدس حضرت داؤد علیہ السلام، انجیل مقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تمام الہامی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائیں۔ ان الہامی کتابوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے صحیفے بھی چند انبیاء پر بھیجے۔ صحیفے سے مراد چھوٹی کتاب یا ایک کتاب کا جزو ہے۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام پر یہ صحیفے بھیجے، جن کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح سے آتا ہے: ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی یہ تعلیم پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ اب آخری کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ یہ کلی علم رکھتی ہے اور یہ واحد محفوظ کتاب ہے۔ الہامی کتابوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے یہ ایمان لانا ہے کہ وہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی تھیں، وہ تمام کتابیں سچے علم سے معمور تھیں، اور ان کتابوں پر اتنا ہی اپنا ایمان لانا ہے، ان کتابوں پر کی شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کتابوں کی تعلیمات میں تبدیلی ہو چکی ہے، وہ کتابیں تحریف کا شکار ہو چکی ہیں۔ اب واحد محفوظ کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے، جس پر عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول کی طرف نازل کی، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے رسولوں پر نازل کی، ایمان لاؤ۔ اور جس نے انکار کیا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، اور دور گمراہی میں جا پڑا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف قرآن مجید پر ہی نہیں بلکہ اس سے گزشتہ نازل کردہ تمام کتابوں پر نام بنام جو ہے ایمان لانا ضروری ہے، لیکن عمل جو ہے صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یعنی قرآن مجید پر ہوگا۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو تحریف سے محفوظ ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر سے آپ کو الہامی کتابوں پر ایمان کے متعلق سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔